نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن ان اللہ معنا مرتبہ ان کا میں عاطف بتاؤں کیسے مرتبہ ان کا میں عاطف بتاؤں کیسے جس نے آقا کی رفاقت میں امامت کی ہو پیرہن تا شور کمبل کا پیرہن تا شور کمبل کا بٹن کانٹوں کے تھے کتنا دلکش تھا وہ منزل حضرت صدیق کا صدر ذی وقار حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کی عظمت کو بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جو رب کے محبوب کا محبوب ہے، جس کی صداقت پر رب کائنات نے صدیقیت کی محسب کی ہے، جس نے انبیاء کے بعد انسانیت میں سب سے اونچا مقام پایا، وہ خلیفہ اول یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اس عظیم ہستی کی مقام کی بلندی کا موضوع مجھے اس لیے منتخب کرنا پڑا کہ امت مسلمہ کی نئی نسل عظمت انبیاء سے، شان صحابہ سے، مقام ولایت سے بالکل واقف نہیں۔ دین محمدی کے لیے قربانی دینے والی ان عظیم شخصیتوں کو ہم نے بالکل فراموش کر دیا ہے، جس کا نتیجہ ہے ہماری نوجوان نسل نے آئیڈل بجائے صحابہ کو بنانے کے کسی اور کو بنا لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوان نسل جان جائے کہ انسانیت کی سربلندی کا راز انہی ہستیوں میں پوشیدہ ہے۔ نبی کے جانثاروں کے قدم ہی ہمارے لیے عزت و عظمت کی نشان راہ ہے۔ تو آؤ صحابہ کے غلاموں، سنو زبان نبوت صدیق اکبر کو کیسے مخاطب کیا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھی ہو اور حوض کوثر پر میرے ساتھ رہو گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سب سے زیادہ جس نے مجھ پر احسان کیا وہ ابو بکر ہے۔ حضور نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے دیا، جتنا کہ ابو بکر کے مال نے دین کو، اسلام کو، میری کاش کو نفع دیا، کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا۔ جب آقا کریم نے یہ بات کی تو ابو بکر رونے لگے۔ فرمایا صدیق نے میں بھی، میرا مال بھی حضور آپ ہی کا ہے۔ میرے عزیزوں، صدیق اکبر سے بہت زیادہ حضور کو پیار تھا۔ مقام صدیق کیا بیان کرو، آقا کریم نے اپنی زندگی میں 3 دن انہیں مصلی پر کھڑا کیا۔ محراب رسالت میں 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں صدیق اکبر نے پڑھائی۔ صدیق انبیاء کے بعد انسانیت میں سب سے اشرف بات صدیق کی عظمت کی ہے تو سنو۔ ابو بکر پہلا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ابو بکر جو سب سے پہلے صحابی کہلایا، ابو بکر جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا احساس پایا، ابو بکر بولتے رہو گے تو بات بنے گی، جو ہجرت میں سب سے پہلے ساتھ چلا، ابو بکر جس بلال کو آزاد کرایا، ابو بکر جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں میں لا کر رکھے، ابو بکر جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا، ابو بکر جس نے کندھوں کو اٹھایا، ابو بکر نبوت چل کر جس کے دروازے پر گئی، ابو بکر جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا، ابو بکر جسے قرآن نے ثانی اثنین کہا، ابو بکر جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا، ابو بکر جسے قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا، ابو بکر آقا کو اپنے گود میں سلایا، ابو بکر جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا، ابو بکر جس کے ایڑی پہ آقا نے اپنا لعاب لگایا، ابو بکر جو معبد کی جھوپڑی میں پہلے پہنچا، ابو بکر جو قبا کے مقام پر پہنچ کر آقا کے لیے سائبان میں کے کھڑا ہو گیا، ابو بکر جو قبا کے مقام پر پہنچ کر آقا کے لیے سائبان میں کے کھڑا ہو گیا، ابو بکر جس نے مسجد قبا کی پہلی اینٹ رکھی، ابو بکر جس نے ریاض الجنہ کا تقویٰ خرید کر دیا، ابو بکر جو بدر کے میدان میں پہلے آیا، ابو بکر جو بدر کے میدان میں خیمے کے اندر آقا کو سجدے کی حالت میں گلے لگایا، ابو بکر جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا، ابو بکر جس نے تاج کا لباس پہنا، ابو بکر آقا نے جسے اپنے مصلی کا وارث بنایا، ابو بکر نبی کے وفات کے بعد امت کو ایمان کو سنبھالا،
ابو بکر جس نے منکرین زکات کا خاتمہ کیا، ابو بکر جس نے مسلمہ کا ذات کا خاتمہ کیا، ابو بکر نبی کے بعد روز رسول میں سونے والا، ابو بکر نبی کے بعد روز رسول سے پہلے اٹھنے والا، ابو بکر رب کے غصے کو ٹھنڈے کرنے کے لیے آ کر اس کا اعمال نامہ پیش کریں گے، ابو بکر جو حوض کوثر کا پہلا ساتھی ہوگا وہ ابو بکر ہوگا۔ اور کیا شان بیان کروں، بس اتنا ہی کہوں گا، صدیق تیری عظمت کو سلام ہو، صدیق تیری صداقت کو سلام ہو۔ کون ابو بکر؟ وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔